تو محبت اہل بیت اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، جہاد جہاد نہیں ہے، جب تک محبت اہل بیت موجود نہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا کیوں اتنی ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، ظاہراً میں نے آپ کی خدمت میں وہ ساری آیات بھی پیش کی تھی کہ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت نوح نے کہا کچھ نہیں چاہیے، حضرت ہود نے کہا کچھ نہیں چاہیے، حضرت صالح نے کہا کچھ نہیں چاہیے، حضرت لوط نے کہا کچھ نہیں چاہیے، حضرت شعیب نے کہا کچھ نہیں چاہیے۔ جب یہ چھوٹے انبیاء اجر رسالت میں کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے، تو جو سب سے بڑا نبی ہے وہ اجر رسالت مانگ کیوں رہا ہے؟ کیوں مانگ رہا ہے وہ؟ اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ اسے بھی نہیں چاہیے، لیکن حکم پروردگاری ہے قل، کہو مانگو ان سے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہو کہ میں بھی تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، اگر چاہتا ہوں تو اپنے قربا کی مودت چاہتا ہوں۔ اس لیے کوئی کسی فرقے کا ہو، کوئی کسی مکتب کا ہو، کوئی کسی مسلک کا ہو، قربا کی محبت واجب ہے انجام دینا۔ قربا کی مودت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان جب تک کہ قربا کی محبت اختیار نہ کی جائے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور دیکھیے گا مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے ذیل کے اندر میں بڑے بڑے علماء مفسرین کے نام آپ کی خبر کر رہا ہوں، اسے جو نوجوان نوٹ کرنا چاہیں اسے نوٹ کیجئے گا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خواتین میں بالخصوص بلکہ نوجوان دوستوں کے اندر بھی کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اپنی ڈائریز لے کر آتے ہیں، حوالے نوٹ کرتے ہیں، آیات کو نوٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ان کتابوں سے حوالوں کو نوٹ کرنا، علمی باتوں کو جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہم آتے ہیں، سنتے ہیں، اچھائی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے باقی رہتی ہے، پھر ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کتابوں کے اندر لکھ لی، نوٹ کر لی، تو یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ ایک حدیث کا جملہ آپ کی خدمت پیش کروں، اگر کوئی شخص علوم آل محمد کو کسی صفحے پر لکھتا ہے تو جب قیامت کا میدان ہوگا تو اس کے اور جہنم کے درمیان وہ صفحہ حائل ہو جائے گا اور اسے آتش جہنم سے بچائے گا۔ یہ صفحے اتنے اہم ہیں جس میں علوم محمد و آل محمد لکھا گیا ہو۔ تو حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، علامہ زمخشری بہت بڑا نام ہے، انہوں نے تفسیر کشاف کے اندر اس آیت کے ذیل کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ امام فخر الدین رازی اس سے بڑا نام ہے، تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھی ہے۔ علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ کہتے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ایک نبی ہی کے قرابت دار نے یہ سوال کر کے سب کی پریشانی کو دور کر دیا کہ قربا سے مراد کون ہے کہ جن کی مودت اختیار کرنا واجب ہے۔ آئے نبی کے قرابت دار حضرت عبداللہ ابن عباس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول وہ قربا تو بتائیے کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے۔ میں کہوں گا اے ابن عباس تم پر ہمارا سلام ہو، آپ تو خود قربا میں شامل ہو سکتے تھے، پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم پر بھی واجب ہے ان قربا کی مودت؟ جانتے تھے کہ نبی کے رشتہ دار بہت ہیں لیکن ہر کوئی اس لائق نہیں ہے کہ قربا میں شامل ہو سکے۔ تو ابن عباس نے خود اس سوال میں جواب دے دیا کہ سارے قرابت دار اس لائق نہیں ہیں کہ وہ قربا میں شامل ہو سکیں، اور انہوں نے اپنے اوپر بات رکھی کہ وہ کون سے قربا ہیں کہ جن کی محبت ہم پر بھی واجب ہے، وہ کون سے قربا ہیں؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ حوالے بیان کر دیے، اس آیت کے ذیل میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ نبی اکرم نے ہر مقام پر یہی جواب دیا، وہ قربا کہ جن کی مودت اختیار کرنا تم پر بھی واجب ہے اور سب پر واجب ہے، وہ علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہے، اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت کے بغیر انسان کا عمل قبول نہیں ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو حوالے پیش کیے بڑے بڑے علماء ہیں اسلام میں۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس روایت کے بعد ان بڑے بڑے علماء نے ایک روایت لکھی جو انشاءاللہ آپ سبھی کو یاد ہوگی، لیکن اس ترتیب کے اندر 12 روایتیں لکھی ہیں۔ کون سی ترتیب کے اندر؟ سب سے پہلی روایت کا جملہ یہ ہے، ساتھ دیجئے گا، میں ایک حصہ پڑھوں گا، دوسرا حصہ آپ کو پڑھنا ہے۔ نبی نے شاہ فرمایا
من مات علی حب آل محمد، بلند آواز سے، من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یقیناً آپ تمام کے اذان عالیہ کے اندر موجود ہوگی روایت کہ چاہے کوئی آل محمد کی محبت میں طبیعی موت مرے، دریا میں ڈوب کر مر جائے، خدا نخواستہ آرے کے اندر آ جائے، جل کر مر جائے، کسی بھی طریقے سے موت آ گئی ہو، طبیعی موت ہو، بستر پر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کیسے بھی ہو، اگر محبت آل محمد کے ساتھ مرا ہے تو ہماری نگاہ میں شہید مرا. صحیح ہے، یہ روایت سنی بھی ہے سبھی نے. محبت آل محمد کے ساتھ جو مرا ہے وہ ایک روایت نہیں ہے، 12 روایتیں موجود ہیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ 12 ہی کیوں ہیں، لکھنے والا جانے اور خدا جانے کہ کیا وہ سمجھانا چاہ رہے تھے. اچھا چند ایک روایتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دیکھیں دوسری روایت کا جملہ کیا نبی اکرم نے یہ فرمایا تھا، من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت پایا ہوا مرتا ہے. میرے ساتھ ساتھ بات پہنچ رہی ہے. اب مجھے معلوم ہے کہ جب تک 12 حدیثیں آپ کی خدمت بیان نہیں کروں گا اس وقت نعرہ نہیں لگے گا. صحیح، یہ دوسری ہو گئی. تیسری حدیث نبی اکرم نے شاہ فرمایا، یہ بڑے بڑے بزرگان نے لکھا ہے. تیسری حدیث نبی اکرم نے شاہ فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. چوتھی حدیث نبی اکرم نے شاہ فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ کامل الایمان مرتا ہے. یا میں اس جملوں کو اس انداز سے ادا کروں تاکہ آپ بھی بیدار ہو جائیں کہ جو کل ایمان کی محبت میں مرے گا وہ کامل الایمان مرے گا. پانچویں روایت نبی اکرم نے شاہ فرمایا، من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا جب قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو اسے اس پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر میں پہنچایا جاتا. آئے ہائے ہائے آئے ہائے، اس پروٹوکول کے ساتھ. چھٹی روایت، اب ایسا نہ ہو کہ سب 12 کے 12 مجھ سے سنیں ورنہ کتاب گھر سے لانی پڑے گی. چھٹی روایت لیکن نبی اکرم نے شاہ فرمایا، من مات علی حب آل محمد. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. جب وہ مر جاتا ہے اور وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی قبر سے 2 دروازے کھلتے ہیں لیکن دونوں ہی جنت کی طرف پہنچاتے ہیں. ایک اور روایت کا جملہ یہ کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا، اور یہ بہت توجہ کے قابل ہے، بطور خاص آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. نبی اکرم نے شاہ فرمایا، من مات علی حب آل محمد. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا جعل اللہ فی قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے خدا آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا. دیکھیں ہمارے یہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ قبر پر جانا جائز ہے جائز نہیں ہے، یہ قبر پرست لوگ ہیں، یہ مردہ پرست لوگ ہیں. میں اپنی کتاب سے روایت بیان نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے علماء اہل اسلام کی کتابوں سے یہ روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا، جو آل محمد کی محبت میں مر کر جاتا ہے اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے معصوم ملائکہ اترتے ہیں. میں کہوں گا جب آل محمد کے محب کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو خود آل محمد کی قبر کا کیا عالم ہوگا. تو یہ زیارت اگر یہ کوئی حرام عمل ہوتا، قبروں کی طرف جانا کوئی یہ نامناسب فعل ہوتا، بدعت ہوتا، تو کیوں معصوم فرشتوں کو خدا بھیج رہا ہے کہ محب آل محمد کی قبر کی زیارت کرو. آل محمد تو بہت بڑی بات ہے کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق سب آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. اور جب زیارت کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ زیارت کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ اتنی فوج در فوج مخلوقات موجود ہوتی ہیں. لیکن جب یہ زیارت کر کے آسمان پر پہنچتے ہیں اور جنہوں نے زیارت نہیں کی ہوتی وہ سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے ہم نے کبھی نہیں سونگی. تم نے کون سی عطر لگائی ہے؟ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ ہم نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، اپنے پروں کو ہم نے خاک شفا سے مس کیا ہے. یہ خاک شفا کی خوشبو ہے جو ہم میں سے آ رہی ہے. یہ اتنی اہم روایتیں ہیں، یہ ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کا مقام کیا ہے.
اور پھر ایک مزے کی اور روایت بھی سنتے جائیے, پھر میں انشاءاللہ مصائب کی طرف بھی آؤں گا. انہی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی لکھی لکھنے والے نے, اور میں تو کہوں گا اچھا ہی کیا یہ بھی لکھ دی. کیا لکھا؟ بڑی عجیب روایت ہے, شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہو. من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ سنت اور جماعت پر مرتا ہے. عجیب بات ہو گئی. یہ سنت اور جماعت کی اصطلاح پیغمبر کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی. ہیں بیدار ہیں؟ لفظ شیعہ مل جائے گا پیغمبر کی حدیث کے اندر, لفظ محب مل جائے گا پیغمبر کی حدیث کے اندر, لیکن مجھے اس حدیث کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر دکھا دیجئے کہ پیغمبر نے سنت اور جماعت کا لفظ استعمال کیا ہو. ہے پیغمبر کی حدیث, اسی حدیث نے بتا دیا کہ کتنی حدیثیں اور بنائی گئی ہیں, لیکن میں کہوں گا کہ اچھا ہوا یہ بھی حدیث آپ نے اپنی کتاب میں شامل کر دی اور یہ بتا دیا کہ اہل سنت اور جماعت بھی وہی ہوتا ہے جو آل محمد سے محبت کرتا ہے.